عید قربان آئی آئی، عید قربان، عید قربان آئی آئی، عید قربان، عید قربان آئی آئی، عید قربان، عید قربان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ساؤتھ افریقہ میں مسلمان کس طرح سے عید الاضحیٰ مناتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ساؤتھ افریقہ a beautiful country of Africa, ملٹی کلچرل، ملٹی ڈائمینشنل کنٹری۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ساؤتھ افریقہ میں صدیوں سے آباد ہے۔ اس علاقے میں اسلام بزرگان دین کی آمد سے پھیلا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم عرب تاجر جب یہاں پر تجارت کے لیے آیا کرتے اور یہاں وقت اپنا گزارا کرتے، اس دوران ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ویسے تو ساؤتھ افریقہ کافی بڑا ملک ہے، لیکن اس میں کیپ ٹاؤن، ڈربن، جوہانسبرگ، پی ایم بی یہ نمایاں شہر ہیں۔ مسلم پاپولیشن کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ میں سب سے زیادہ مسلمان کیپ ٹاؤن، پھر ڈربن اور پھر جوہانسبرگ اور اس کے اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد انڈین مسلمز کی بھی ہے، جو کئی صدیوں پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے اور آج ان کی تیسری، پانچویں، چھٹی نسل آباد ہے۔ کیپ ٹاؤن کو یہاں کا مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، جس میں کئی بزرگان دین کے مزارات بھی موجود ہیں۔ دیگر جگہوں کی طرح مسلمان یہاں بھی اپنے شب و روز اسلامک کلچر کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک خوبصورتی اس کنٹری کی یہ بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے کئی ممالک کے مختلف کمیونٹیز کے مسلمان آباد ہیں۔ دعوت اسلامی کی بات کریں تو لیٹ 90s میں یہاں پر دعوت اسلامی کے کام کا آغاز ہوا۔ آج الحمدللہ 60 سے زیادہ مساجد و مراکز موجود ہیں، جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدارس المدینہ بھی ہیں۔ کئی دینی کام ساؤتھ افریقہ میں اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ مدنی چینل کے اسٹوڈیوز کی بات کریں تو ڈربن اور جوہانسبرگ میں موجود ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان عید الاضحیٰ کس طرح سے گزارتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ کیا خوبصورت فضیلت ہے، آپ کو صرف 50 بار درود پاک پڑھنا ہے اور یہ برکت اور فضیلت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کے ایام ہیں، خوشیوں کے دن ہیں، دنیا بھر میں مسلمان اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کہیں پر عید کا وقت ہو چکا ہوگا، کہیں پر ہو رہا ہوگا، کہیں پہلا دن، کہیں دوسرا دن، کہیں ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے صبح، کہیں دوپہر، کہیں رات۔ لیکن مسلمان چونکہ پوری دنیا کے اندر ہیں تو یہ عید سعید بھی ساری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ یاد ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی اس عظیم قربانی کی کہ جو ہزاروں سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اور اللہ پاک نے اپنے ان نیک بندوں کی ان یادوں کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کی تھیم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عید اراؤنڈ دا ورلڈ، یعنی کہ عید پوری دنیا میں۔ ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، لیکن دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن، رابطہ رہتا ہے مبلغین کے ساتھ۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں عید، اور خاص طور پر یہ بڑی عید، عید الاضحیٰ، وہ گزارنے کا کیسا انداز رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم رخ کریں گے ساؤتھ افریقہ کا۔ جناب وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا تبریز عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ سب سے پہلے تو عید مبارک آپ کو۔
خیر مبارک، بہت بہت آپ کو بھی مبارک یا سیدی. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. ناظرین کو میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ افریقہ ایک بہت بڑا بر اعظم ہے. اس میں ساؤتھ افریقہ ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، اور اہم ترین پارٹ ہے. امیر ترین ملک افریقہ کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں ڈائیورسٹی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں مسلم پاپولیشن کافی بڑی تعداد میں ہے. سب سے زیادہ کیپ ٹاؤن میں، پھر ڈربن میں، اور پھر جوہانسبرگ کے علاقوں کے اندر ہے. تو بات کرتے ہیں تبریز بھائی سے وہاں کی عید کے حوالے سے. تبریز بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا اور ہمارے ہاں پاکستان کا جو عید کا دن ہے وہ یکساں ہیں، یعنی کہ تاریخیں سیم ہیں یا آگے پیچھے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یا سیدی اس بار تو آگے پیچھے ہم لوگ ہیں، سیم ٹو سیم نہیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضور. ایک دن آپ آگے ہیں یا کیا فرق ہے؟ ایک دن ہم لوگ پیچھے ہیں یہاں پہ. ایک دن پیچھے ہیں. صحیح. ایک دن پیچھے. چلیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں عید الاضحیٰ کی سیلیبریشن ہے، اس کو منانا ہے اور یہ قربانی کا عمل کرنا ہے. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیسا کلچر ہوتا ہے؟ خاص طور پر وہاں کی لوکل کمیونٹی کس طرح سے اس میں حصہ لیتی ہے؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. الحمدللہ رب العالمین. یا سیدی ویسے الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں جو پاپولیشن ہے، جو مسلمانوں کی آبادی ہے، الحمدللہ اس چیز کو کافی سیریسلی لیتے ہیں ہر سال الحمدللہ، ساری دنیا میں ویسے. لیکن یہاں پہ کچھ ایکسٹرا ہی الحمدللہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی سیلیبریشنز کے حوالے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو عید کا دن یہاں پہ گزارا جاتا ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ فیملیز جو ہے وہ اکٹھے مل کر کے قربانی جو ہے وہ ساتھ میں کیا کرتے ہیں. سالوں سے ہم نے دیکھا ہے ایک رجحان ہے، ایک طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے یہاں پہ. تو جتنے بھی فیملیز ہیں، دور دراز رہنے والے لوگ ہوں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں عید کے دن اور اکٹھے مل کر کے ساتھ میں اپنے فیملی والوں کے ساتھ مل کر کے پھر قربانیاں اپنی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ فارمز کے علاقے ہیں یہاں پہ، فارمنگ جیسے علاقہ ہوتا ہے، ایبیٹور جسے کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پہ جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ قربانیاں کرتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس گھروں میں ترکیب نہیں ہے تو وہ اپنے فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ ایسے جگہوں پہ ملاقات کرتے ہیں جہاں پہ جانور جو ہے بیچے جاتے ہیں اور جن کی قربانیاں بھی کی جاتی ہے الحمدللہ. تو چاہے ریچ کمیونٹی ہو، پور کمیونٹی ہو، تقریباً سب جگہ پہ یہی ہوتا ہے. اکثر لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ قربانیاں کرتے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ جو دور دراز سے آتے ہیں، اور ایک دن پہلے جو ہے وہ تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اور فوراً نماز عید کے بعد جو ہے پھر یہ ترکیب شروع ہو جاتی ہے. تبریز بھائی یہ بتائیے کہ بیسیکلی آپ جس ایریے میں ہیں، ڈربن کے، فینکس اس کا نام ہے، وہاں پر انڈین مسلمز جن کا بیک گراؤنڈ انڈین ہے، یعنی آبا و اجداد 5 نسل 6 نسل 7 نسل پہلے جو اوپر کے تھے وہ یہاں پر آئے. اب تو آپ لوگ ساؤتھ افریقن ہو گئے، سب لوکل مسلم ہی کہلاتے ہیں، لیکن انڈین لوکلز آپ کہلاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی جو آبادی ہے اس میں اور جو بلالی مسلمز ہیں وہاں کے، ان کے کلچر میں کچھ ڈیفرنس ہے یا ملے جلے ہی عید کے مناظر نظر آتے ہیں؟ سبحان اللہ. اصل میں حضور ڈفرینسز ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں کے جو لوکل اسلامی بھائی ہیں وہ عید ذرا الگ طریقے سے گزارتے ہیں بنسبت اوروں کے. تو چونکہ جیسے آپ فرما رہے ہیں میجورٹی جو ہے انڈین بیک گراؤنڈ ریلیٹڈ ہے، 5 جنریشن 6 جنریشن بیک آپ دیکھ لیں تو ان کی فیملیز اب یہاں پہ سیٹل ہو چکی ہے. اور جو انڈیا پاکستان میں جس طریقے سے عید سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تقریباً حضور سمجھ لیجئے کہ وہ جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے منایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم کمپیریزن یہاں کے لوکل ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں ان کو دیکھا جائے بنسبت انڈینز کے، تو پھر بہت فرق ہے حضور، بہت فرق ہے. ان کے یہاں ان کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں عید سے پہلے کے، عید کے دن کے، اور کس طریقے سے گزارتے ہیں، ہم نے تھوڑا سا ڈفرینسز پایا ہے اس میں. اچھا، کچھ بیان کر پائیں گے اوور آل ایسا ہو جو دلچسپی کا باعث ہو اور اس ڈائیورسٹی کو ہم دیکھ سکیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضور جیسے قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ظاہر سے بات ہے وہ دونوں طرف سے سیم ٹو سیم ہی ہے. لیکن خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے نا، اس کا ایک الگ ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے. اچھا. اور یہ فیل ہونے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج تو واقعی میں عید کا دن ہے. اور وہ ہم نے کبھی کسی ایسے اسلامی بھائی کو نہیں دیکھا جو بیٹھا ہو، جو ہیلپ نہ
کرتا ہو تو یعنی وہ تن من دھن سے جو ہے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. غریبی فقیری یہ سب چیز کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ اس حالت میں بھی ماشاءاللہ بیونڈ دا لمٹ جا کر کے اس دن میں یعنی قربانی کے دن میں یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے صبح صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نماز فجر کے بعد جو ہے لوگ تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جو یہاں کی جو بلالی اسلامی بھائی ہیں جو لوکلز ہیں، یہ نماز فجر سے ان کی فیملیاں اور یہ سب بچے سب تیار ہو جاتے ہیں اور یہ سفر اپنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کو جانا ہوگا رات کے اندھیرے میں. اور یہ نماز فجر سے پہلے وہاں اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. پھر پہنچنے کے بعد یہ اپنا ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، نعت پاک سناتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو کھلائیں گے پلائیں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے حضور، ہم نے ان کے بیچ میں اس طرح کی سیلیبریشنز ہم نے یہ پایا ہے. تو ہم کو یہ فیل ہوا تھا کہ یہ چیز جو ہے بہت ساری کمیونٹیز میں نہیں ہے. جس طریقے سے یہ اظہار محبت اور تشکر کرتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر اور ہمیں قرب الہی پانی ہے، تو وہ چیزیں، وہ جو مسائل ہوتے ہیں کہ ہم کو جو نہ کرنے والے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان ان چیزوں کو نہ کیا جائے، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دن جو ہے اچھے سے گزرے. تو نمبر 1 ہم نے یہ دیکھا کہ کھانا کھلانے میں یہ نمبر 1 ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں کھلانے پلانے کے معاملات کے جو ہوتے ہیں. اس میں یہ کوئی اسٹون نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی ہر ممکن چیز کوشش کرتے ہیں کہ وہ مل جل کر کے اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اور الگ سے کرتے ہیں کہ جو نہ بھی شامل ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ دن جو ہے اسی طرح منائیں جیسے کہ یہ منا رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے ہاں بڑے جانور کی قربانی کا زیادہ رواج ہے یا چھوٹے جانور کی؟ یہاں پہ چھوٹے جانور کے زیادہ رجحان ہے حضرت. بڑے جانور بھی ان کی بھی قربانیاں کی جاتی ہے، لیکن بنسبت چھوٹے جانوروں کے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چھوٹے جانور زیادہ ہوتے ہیں، بڑے جانور کم ہوتے ہیں یہاں پہ. ماشاءاللہ. افریقہ کا جب نام آتا ہے تبریز بھائی تو اوورآل ایک مجموعی طور پر بڑی غربت کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ بھوک، یاس، ایک مطلب بہت زیادہ ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا تصور آتا ہے. تو کیا ساؤتھ افریقہ بھی ایسا ہی ہے یا کچھ فرق ہے؟ اللہ اکبر. حضور جب افریقہ کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جانور ہی جانور ملیں گے یہاں پہ، کیونکہ افریقہ کی بات چل رہی ہے تو وائلڈ اینیملز کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آ جایا کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین ساؤتھ افریقہ کافی ڈیولپڈ ملک ہے افریقہ کے اندر. تو اگر ہم سڑکوں کی بات کریں، لوگوں کی بات کریں، یہاں رہن سہن کے حوالے سے بات کریں تو کافی بدلاؤ اور ڈیولپڈ کنٹری ہے. تو وہ چیزیں جو دیگر افریقن کنٹریز میں ملیں گے وہ یہاں پہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ڈیولپڈ کنٹری نظر آئے گا سڑکوں کے حوالے سے، یہاں کے رہن سہن کے تعلق سے. تو وہ جو تصور جو فرما رہے حضور وہ آؤٹ اسکرٹس آف ساؤتھ افریقہ، جیسے ہی آپ نیبرنگ کنٹریز میں جائیں گے تو وہ چیزیں نظر وہاں پہ زیادہ نظر آئے گا. اچھا یہ بتائیے تبریز بھائی کہ ساؤتھ افریقہ میں جو بڑے سٹیز ہیں ان میں کیپ ٹاؤن ہے، ڈربن ہے، جوہنسبرگ ہے، پی ایم بی ہے، اسی طرح پولوکوانے کی طرف کچھ شہر ہیں، لیکن میجر جو ہے یہ سٹیز ہیں. تو ان میں سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی کہاں پر آباد ہے؟ اور ظاہر ہے جہاں مسلمان زیادہ ہوں گے تو وہاں پر یہ عید اور دیگر جو اسلامک ایونٹس ہیں ان کو زیادہ سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو تھوڑا اس بارے میں گائیڈ کریں گے؟ جی حضور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جیسے کہ کیپ ٹاؤن ایک شہر ہے جسے ہم یہاں پہ مدر سٹی کہتے ہیں. اٹ از اے مدر سٹی. بہت بڑا یہ سٹی ہے، بہت خوبصورت یہ سٹی ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر، کیپ ٹاؤن کے نام سے. تو وہاں پہ مسلمان کی آبادی وہ زیادہ ہے بنسبت ڈربن اور جوہانسبرگ کے. تو الحمدللہ کیونکہ وہاں مسلمان زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلامک کلچر ہے، جو اسلامک ایونٹس ہے وہ زیادہ وہاں پہ ہوا کرتا ہے. اچھا تبریز میں کچھ لباس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ ایک غیر مسلم اکثریتی ملک ہے، ظاہر ہے وہاں پہ غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہے. تو کلچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر جس طبقے کی ڈومینیشن ہوتی ہے تو اسی کا ڈریس بھی اپنایا جاتا ہے. تو وہاں کے مسلمز نارملی کس طرح کا ڈریس پہنتے ہیں، اور کیا عید کے دن ان کے ڈریس کے اندر، تیاری کے اندر کوئی بدلاؤ اور تبدیلی نظر آتی ہے؟ ویسے ساؤتھ افریقہ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کلچر کو فالو کرنے کے حوالے سے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں حضور تو یہاں پہ کرتا پہننا، قمیص، لانگ کرتا، یہاں پہ جیسے عرب
ہوتا ہے जुब्बा اور होता है। اس طریقے کے اسلامک لباس یہاں پہ پہنا جاتا ہے, اور یہاں پہ کافی رجحان اسی چیز کا ہے کہ ون پیس کرتا جسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں پہ پہنا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کھانوں کے حوالے سے کیا وہاں پہ ڈیفرنسز ہیں؟ عید کے دن ہیں, اب جیسے ہم اپنے علاقے کی بات کریں تو باربیکیو کرتے ہیں لوگ, کڑھائی گوشت بناتے ہیں, تو کوئی جو ہے اس کو ٹکے بنائے گا, تو کوئی اس کے جو ہے نا وہ چانپے بنائے گا, جو ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کا ایک کلچر ہے. تو وہاں کے جو لوکل مسلم ہیں, کیا ان کے کھانے کا انداز ہم سے یہاں کے علاقوں سے ڈیفرنٹ ہے, یا وہ بھی یہی چیزیں پسند کرتے ہیں؟ میں اتنا کہوں گا حضور کہ یہ سارا فیضان انڈو پاک کا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ ریسیپیز اور سپائسز وغیرہ وہاں سے امپورٹ کی جاتی ہے, اور جو جنریشنز یہاں پہ قیام کر رہے ہیں اس وقت, تو ظاہر سی بات ہے وہ تمام سیزنل جنریشنز ہے. تو جنریشن جو ریسیپیز اور جو کھایا جاتا تھا پہلے, تو وہی سب چیزیں کھائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جیسے انڈین جو فوڈ ہوتا ہے, ڈشز جو ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ہوتا ہے. اچھا, تو وہاں کے لوکل مسلمز بھی اسی کو زیادہ پسند کریں. ہم نے ان کو بھی جو ہے اسپائسیز پہ لگا دیا, اچھے خاصی سادی غذائیں کھاتے تھے بغیر مرچی والی, تو ہم نے ان کو بھی اس پہ لگا دیا. مجھے یاد ہے ایک جگہ پر ہم گئے تھے, ہم کسی ریسٹورنٹ پہ سفر کے دوران بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, تو ایک بالکل وہاں کا لوکل جس کو کہیں وہ آیا اور آ کر کاؤنٹر پر اپنی لینگویج میں بریانی مانگی. اچھا مجھے تعجب ہوا, تو میں نے کہا یار یہ اور بریانی اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا یہاں پر انڈین لوگ جب سے آئے ہیں نا, تو یہاں کے لوکل کو بھی بریانی پہ لگا دیے, تو اب یہ لوگ بھی بریانی کے پیچھے جو ہے نا وہ ہیں. تو سپائس تو پھر ظاہر ہے برِ صغیر کا ایک ترا ہے, جہاں جاتے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ کوئی بھی دنیا کا کونا ہو, کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں, جب مسلم کا نام آ جاتا ہے تو سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. وہاں پر میں نے جو وقت گزارا ہے ناظرین, میں ایک بیوٹی آپ سے شیئر کروں کہ وہاں پر چونکہ ایک ملٹی کلچرل وہ کنٹری ہے, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر, خاص طور پر جب بڑی عید کی نماز ہے, جمعہ کی ہے, تو اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی فلپائن کا کھڑا ہوا ہے, ایک ساؤتھ افریقن ہے, دو چار نمازوں کے بعد کوئی سینیگال کا ہے, اچھا اس کے ساتھ آپ کو کوئی صومالیہ کا ملے گا, کوئی ملاوی کا ملے گا, کوئی زمبابوے کا ملے گا, اور شوافے بھی ہیں وہاں پر, اور احناف بھی ہیں. تو کوئی شوافے کے انداز پہ پڑھ رہا ہے, کوئی احناف کے انداز پہ پڑھ رہا ہے, اور ایک ملٹی کلچرل جو ایک وہاں پہ ڈائمنشن ہے, دیٹ از اے بیوٹی آف اسلام, کہ اسلام نے اپنے دامن میں دنیا کی تمام قوموں کو لے لیا. اچھا لینگویجز مختلف ہیں سب کی, جب وہ نماز کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, تو جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ لینگویج ہوتی ہے, لیکن جب کسی اور نیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو زیادہ تر وہاں پر انگلش جو ہے وہ وے آف کمیونیکیشن کے طور پر یوز کی جاتی ہے. تو وہ اتنا خوبصورت. اچھا پھر ہر ایک کا کلر الگ ہے, کوئی بلالی ہے تو کوئی زیادہ بلالی ہے, تو کوئی کم بلالی ہے, ایشینز کے اپنے کلرز ہیں. پھر وہاں پر ایک جو ہے وہ کلرڈ کی بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو اچھا وائٹ مسلمز بھی ہیں جو کہ وہاں کے ایک بڑی نیشن ہے, جو کہ افریقان ان کی فرسٹ لینگویج کے طور پر وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ جو وہاں کی خوبصورتی ہے ناظرین, وہ دیکھ کر واقعی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے, اور یوں ایک دل کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ ہم قربان, کہ انہوں نے کس طرح پوری دنیا کی اقوام میں جب اسلام پہنچا میرے آقا کے صدقے, صحابہ کرام کے زمانے سے یہ بات ظاہر ہے کہ سٹارٹ ہو گئی تھی, اور آج تک ڈیفرنٹ نیشن کے, ڈیفرنٹ کلر کے, ڈیفرنٹ جو ہے وہ جسمانیت کے لوگ, لیکن جب ایک نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. نماز کے بعد جب سبھی یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں, اچھا ایون کہ وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت بھی پڑھتے ہوئے دیکھا وہاں کے لوکلز کو, بلالیوں کو, تو وہ اپنے لہجے میں, اپنے ٹون کے اندر جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیٹس دا بیوٹی آف اسلام. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. تبریز بھائی, آپ کی یہ عید وہاں کے تمام مسلمانوں کی عید, اور ہر عید خوشیوں بھری ہو, اور وہاں کے مسلمان بھی اس کو خوشیوں کے ساتھ منائے. اللہ پاک قبول بھی فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید قربان